بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمران رضا صاحب نے کانپور سے سوال کیا ہے۔ انہوں نے کسی اسد زیدی رافضی کی ایک کلپ بھیجی، جس کلپ میں اس نے بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الغسل کی ایک حدیث غلط طریقے سے بیان کی اور اس حدیث کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اس نے اس حدیث کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بھی بیان کی اس حدیث کے ذریعے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی رافضی ہیں، شیعہ ہیں، یہ بخاری شریف کو نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اس نے جو حدیث پاک کتاب الغسل کی پیش کی ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ایک سا کی طرح ایک برتن منگوایا، پھر انہوں نے غسل فرمایا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ تو اس نے اس روایت کے اندر یہ گستاخی پیش کی کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ غسل کر کے دکھا رکھی ہیں، اور جب غسل کر کے دکھانا تھا تو پردے کی کیا ضرورت تھی، اور کہا کہ جب پردہ تھا تو بخاری شریف میں الفاظ یہ ہے وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، اس سے سارے معاملے حل ہو گئے کہ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ تھا۔ تو وہ ظالم یہ کہتا ہے کہ یہ بخاری ہے، صحیح ہے، اور اس میں انہوں نے باریک کا لفظ نکال دیا۔ باقی دوسری کتابوں کے اندر، مستند کتابوں میں وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کہ باریک پردہ تھا۔ ہم کہتے ہیں نادان، قرآن شریف کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری شریف ہے۔ قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کا مقام ہے تو بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں جب کہیں باریک پردے کا ذکر نہیں ہے تو اپنی طرف سے وہ باریک پردے کا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ اور دوسری چیز، وہ حدیث کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حدیث کا باب ہے باب الغسل بالصاع ونحوہ، یعنی سا یا اتنے ہی پانی سے غسل کرنا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب باندھا ہے سا کے مقدار پانی سے غسل کرنے کے بیان میں۔ سا ایک پیمانہ ہے، تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک سا پانی سے کس طرح سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حضرات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ قال سمعت ابا سلمۃ یقول دخلت انا واخو عائشہ علی عائشہ فسألها اخوها عن غسل رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے متعلق سوال کیا۔ فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على راسها وبيننا وبينها حجاب۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ایک سا کی طرح ایک برتن منگوایا، یعنی ایسا برتن جس میں ایک سا پانی آ سکتا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سر کے اوپر پانی بہایا۔ اب راوی کہہ رکھے ہیں کہ بیننا و بینہا حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ جب پردہ حائل تھا تو سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نادان بلکہ جاہل رافضیوں یہاں پہ صحابہ کرام ام المومنین سے غسل کا طریقہ نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سا پانی سے آقا علیہ السلام غسل کیسے فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں پہ پانی کی مقدار پوچھنا ہے کہ ایک سا پانی سے جو ایک پیمانہ ہے تو اتنے پانی سے کیسے غسل ہو جایا کرتا تھا آقا علیہ السلام کا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے خود غسل فرمایا، اور غسل آپ نے فرمایا اور بتایا کہ بھئی ایک سا پانی سے غسل ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے غسل کر لیا۔ یہاں پہ آپ غسل کا طریقہ انہیں نہیں بتا رہی تھی، صحابہ کرام نے غسل کا طریقہ تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ حضرت عائشہ غسل کا طریقہ نہیں بتا رہی ہیں، بلکہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک سا پانی سے غسل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جب پردے کا لفظ آ گیا، حجاب کا لفظ آ گیا، تو
ظاہر سی بات ہے کہ سارے معاملے اور جھگڑے یہیں پہ ختم ہو گئے، یہاں پہ کوئی بے پردگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پہ آئے کہ بیننا و بینہا حجاب، ذکر یہ کیا گیا کہ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ تھا، یہ نہیں آیا ہے کہ کپڑا تھا۔ اب پردہ دروازہ حائل ہو تو یہ بھی پردہ ہے، دیوار حائل ہو تو یہ بھی پردہ ہے، کوئی اور چیز اگر حائل کر دی جائے تو یہ بھی پردہ ہے۔ تم نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ وہاں پہ کپڑے کا ہی پردہ تھا؟ حدیث کے معنی مفاہیم اپنی طرف سے لوگوں کو بیان کر کے گمراہ کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اور میں بتا دوں کہ رافضی اہل سنت والجماعت سے بغض و حسد رکھتے ہیں، امام بخاری سے حسد رکھتے ہیں، صحابہ اکرام سے بغض و حسد رکھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و حسد رکھتے ہیں، اور یہی بغض ان کے بیانات میں، ان کی تقریروں میں اور ان کے وعظ کی محفلوں میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا میں تمام اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور تمامی حضرات سے کہوں گا کہ رافضیوں کے بیانات، ان کی تقریریں نہ سنیں۔ اگر بخاری شریف سمجھنا ہے، حدیثوں کو سمجھنا ہے تو علماء اہل سنت کے پاس آئے، وہ آپ کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث سمجھائیں گے انشاءاللہ۔